ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. دیوبند کو تو رب نے ہر میدان میں ہیرے دیے. میں کہتا ہوں اگر دین پھیلانے کی باتیں ہوں تو اللہ نے دیوبند کو مولانا الیاس دہلوی دیا ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو. اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور اسی طرح دین کو تلوار کے ذریعے بچانے کی باری ہو تو رب نے علماء دیوبند کو ملا عمر دیا ہے. یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے، اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے. تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹائلٹ بھی ہے، سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتھنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ سنیے، اور اگر دین کے اوپر ختم نبوت پر جان اٹھانے کی باری آئے تو رب نے علماء دیوبند کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دیا. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا، انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا، اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں واہ بھی ہے، گاڈ گفٹڈ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا نبوت واہ بھی ہے، ولایت کسبی ہے، یہ 2 ٹرمز ہیں.
یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی، یہ کسب حلال. تو نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، جسے اللہ تعالیٰ دے. تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وہبی ہے. وہبی نہیں، وہبی ویسے ہسٹری بڑھا ہے، وہبی. تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وہبی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے، ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے، تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تواڈے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تہاڈا فرقہ دوسرا ہے. تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی. قرآن کے دشمن ہے، ایسے دشمن ہے کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے، تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے. وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے. عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا. وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا، آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے. اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا. مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا. آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم وہابی ہے. اور جناب سنبھال لو وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اور عظمت اصحاب رسول پر چوکیداری ہو، پہرہ داری ہو تو شیخ العرب والعجم سیدی حضرت مولانا عبدالستار توسوی دیا ہے. قائد اہل سنت قاضی مظہر حسین چکوال والے دیے ہیں. امیر عظیمت مولانا حق نواز دیا ہے، جس نے آ کر علماء دیوبند کے طرز پہ عظمت صحابہ کو پہرہ داری کی. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا، اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل حج، یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا، ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلیز اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے، فضائل اعمال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. فضائل اعمال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب، یعنی ان کا نصاب. اس میں سے فضائل اعمال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون، شخصیت کون، ایکس وائی زی، وہ اس طرح کے ایک آواز آئی، بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی، حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا، آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں، آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی، دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے، تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا، وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا، اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا
یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی. یہ یعنی یہ بات اور غلام محمد قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تو اچھا وہ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. بس جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا انج نگاہ اتے اٹھائی، پھر انہوں نے تھلے دیکھا، پھر سجے ویکھیا انج کر کے، پھر کھبے ویکھیا، پھر سامنے دیکھا، پھر اپنے آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خضر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں. یا تو خضر ہے یا میں ہوں، تو میں تو ہے نہیں ہوں، تو ہی ہے. اے کوآرڈینیٹس انہوں نے لوکیٹ کیتے نے، اوندے اوندے پہنچ گئے ہو لبدے لبدے. تو یہ ہیں لوگوں کے دعوے. آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی، یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں.